محمد يا رسول الله يا حبيب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. صدق اللہ مولانا العظیم. سورۃ الدخان کا ترجمہ، اس کی تشریح و تفسیر چل رہی ہے. یہ اس کے آخری رکوع ہے جس کی آیت نمبر 43 سے اخیر تک یہاں پر تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ سبق میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کائنات کو، زمین اور آسمان اور ان کے مابین جو بھی چیزیں ہیں، اس کو ہم نے بیکار نہیں بنایا ہے بلکہ حق کے ساتھ بنایا، اور اس کے پیچھے ہماری منشا اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جب قیامت قائم ہوگی تو انسان سے حساب کتاب کریں گے، اس سے اس کی زندگی کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی، اور جو کچھ اس نے اچھے اعمال کیے ان کا بدلہ دیا جائے گا، جو کچھ برے اعمال وہ کر کے آیا ہے اس سے اس کی سزا اس کو دی جائے گی. گویا آخرت قائم ہوگی اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم چلے گا. آخرت میں اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہوگا جو مالک یوم الدین ہے، اور یوم جزا کا جو مالک ہے اس اللہ کا حکم اور اس کا فیصلہ چلے گا. اس دن انسان کو کسی طرح کی کوئی مہلت نہیں ہوگی. اور یہ بھی قرآن کریم کہتا ہے کہ قیامت میں انسان کو کسی کا ساتھ نفع نہیں پہنچائے گا. کوئی انسان یہ چاہے کہ دنیا کے اندر فلاں میرا رفیق تھا، فلاں میرا بہت اچھے تعلق کا تھا، یا میں فلاں کی وجہ سے میں نے اس طرح کے اعمال اور اس طرح کی حرکتیں کی ہیں تو وہ میرے کام آ جائے گا. آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. کوئی کسی کا وہاں پر رفیق نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی اور ہر ایک کو اپنے حساب کتاب کی فکر ہوگی. وہاں پر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. قیامت کا قائم ہونا اور دوبارہ کی زندگی دینا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اٹل ہے. قیامت قائم ہو کر کے رہے گی اور آخرت میں انسان سے سوال جواب ہونا ہے. مذکورہ آیات میں اللہ رب العالمین نے اہل جہنم اور اہل جنت دونوں ہی کا تذکرہ فرمایا ہے. پہلے جہنمیوں کا ذکر فرمایا کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم میں کس طرح سے رکھیں گے اور کس طرح کا ان کے ساتھ میں معاملہ کیا جائے گا، کھانے پینے کا کیا ساز و سامان ہوگا، اور کس طرح سے ذلت اور رسوائی کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد میں اہل جنت کے لیے بشارتیں اور جنت کی نعمتیں اور ناز و نعم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بیش بہا وہاں پر ہونے والی ہیں ان کا آیات میں ذکر کیا گیا ہے. چنانچہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان شجرۃ الزقوم، سینڈے کا درخت جس کو تھور بھی کہتے ہیں ہمارے یہاں، گول سا پھل ہوتا ہے اور اس کے اوپر چاروں طرف کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں. اس کا جو درخت ہوتا ہے پیڑ، اس کے اوپر بھی پورے پہ کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں. بہت سارے مفسرین کی رائے ہے کہ تھور کا درخت، سینڈے کا
جو درخت ہے وہ یہاں پر مراد لیا گیا ہے. جہنمیوں اور دوزخیوں کو وہ کھانے کے لیے دیا جائے گا. زقوم مقرر ہے اور متعین ہے اہل جہنم کے لیے. طعام الاثیم، یہ کھانا ہے گناہ گاروں کا، جو گناہ گار ہیں ان کو کھانے کے لیے پیش کیا جائے گا، کھانے کے لیے یہی کھانا دیا جائے گا. کالمہل یغلی فی البطون، جیسے پگھلا ہوا تانبا یغلی فی البطون، کہ وہ کھولتا ہے پیٹوں کے اندر. تانبے کو پگھلا دیا جائے اور اس کو زبردست قسم کے کھدے اس کے اندر لگائے جائیں، جوش اس کو دلایا جائے اور وہ کھول رہا ہو بری طریقے سے، وہ پیٹوں کے اندر بھی جا کر کے کھولے. اس طرح کی کیفیت قرآن کریم نے ذکر کی کہ وہ گویا کہ کھولتا ہوا پگھلا ہوا تانبا ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا. کغلی الحمیم، بالکل جیسے کھولتا ہوا پانی ہوتا ہے اس طرح سے کھولتا ہوا تانبا ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا. یہ ان کا مشروب ہوگا اہل جہنم کا، جو ان کو پیش کیا جائے گا، جو ان کو دیا جائے گا. اور ان کو پیاس کی ایسی شدت ہوگی کہ وہ تمنا اور آرزو کریں گے کہ کاش کوئی بھی چیز پینے کے لیے مل جائے جس کو پی کر ہم اپنی پیاس کی شدت کو دور کر سکیں، اپنی پیاس بجھا سکیں. لیکن اہل جہنم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سب کچھ تیار کر رکھا ہے، اور کھولتے ہوئے پانی کی طرح سے ان کو کھولتا ہوا تانبا دیا جائے گا جو پیٹ کے اندر بھی جائے گا اور کھولے گا. خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، پکڑو ان کو اور دھکیل کر لے جاؤ جہنم کے دوزخ کے بیچوں بیچ. پہلے جو ہے ان کے اوپر یہ مشروبات پیش کیے جائیں گے اور کھانے کے لیے معقولات ان کو دیے جائیں گے. پھر اس کے بارے میں ارشاد ہوگا کہ اس کو پکڑو اور جہنم کے بیچوں بیچ لے جا کر کے اس کو ڈال دو. یہاں پر یہ بات جو ہے مترشح ہوتی ہے کہ اہل جہنم میں جانے سے پہلے یہ مہمان نوازی کی جائے گی. پہلے جہنم میں وہ لے جائے جائیں گے، جہنم میں لے جائے جانے سے پہلے ان کو یہ سب کچھ کھانے پینے کے لیے دیا جائے گا. جیسا کہ کسی کی مہمان نوازی کی جاتی ہے تو اس کو اس طرح کی اشیاء اور اس طرح کی چیزیں گویا ابتدائیے کے طور پر پیش کی جاتی ہیں. اسی طرح سے جہنم میں جو ہے وہ جانے سے پہلے ان کو یہ سب کچھ دیا جائے گا. بعض آیات سے ایسا یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہنم میں جانے کے بعد ان کے ساتھ اس طرح کا کہا جائے کہ طنز کے طور پر کہ اکرام ان کا اس طرح سے کیا جائے گا کہ جہنم میں اس طرح کی کھانے پینے کی چیزیں ان کو دی جائیں گی، جہنم میں اس طرح کی معقولات و مشروبات ان کے لیے ہوں گے. تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ پہلے سے جہنم میں ہوں گے، پھر ان کو باہر لایا جائے گا اور وہاں پر ان کو یہ سب کچھ پیش کیا جائے گا، اور پھر حکم ہوگا کہ جہنم میں اب بیچوں بیچ لے جا کر کے ان کو ڈال دو. تو جہنم میں پہلے ہی سے ہوں گے، کھانے پینے کی چیز دی جائے گی، پھر بیچوں بیچ جہنم میں ان کو لے جانے کا حکم ہوگا. یہ بھی ممکن ہے، دونوں آیات میں اس طرح سے تطبیقات کی جا سکتی ہیں. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم، پھر ڈالو اس کے سر پر جلتے پانی کا عذاب، جلتے ہوئے پانی کا عذاب بھی اس کے اوپر ڈالا جائے. ان کے اوپر سے جو ہے کھولتا ہوا اور جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. ایک عذاب سے چھٹکارا نہیں ہوگا کہ دوسرے عذاب کے اندر ان کو مبتلا کر دیا جائے گا. اللہم احفظنا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ایک عذاب سے زیادہ ایک عذاب کم بھی نہیں ہو پائے گا کہ اگلے عذاب کے اندر ان کو مبتلا کر دیا جائے گا. اور یہ عجیب قسم کے عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کی متعدد آیات کے اندر ذکر فرمائے ہیں، جن کا سامنا ہر جہنمی کو کرنا پڑے گا. جہنم میں وہ جائیں گے تو اس طرح کی بیشتر چیزیں ہیں جو مناظر قرآن کریم نے کھینچے ہیں، بڑے ہولناک ہیں اور بڑے دردناک ہیں کہ انسان اس کی تاب نہ لا سکے. اس کو سوچے تو اس کے چین، اس کا سکون اور ہر طرح کا آرام اڑ جائے، اور اسے ایک لمحہ کے لیے جو ہے وہ چین و سکون نہ سکے، قرار نہ سکے. اس طرح کے عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل جہنم کے لیے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمائے، جو جن عذاب کے اندر ان کو مبتلا ہونا ہے. اور مزید اس سے کہا جائے گا ذق انک انت العزیز الکریم، یہ چکھ تو یہ ہے بڑا عزت والا سردار، تو بڑا تھا، عزت والا تھا، تیری مہمان نوازی اور تیرا اکرام آج جہنم کے اندر اس طور پر کیا جا رہا ہے کہ تیرے کھانے پینے کی فلاں چیزیں ہم نے تیار کی ہیں. یہ بدلہ ہے اسی چیز کا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، جس کے بارے میں تم کو باخبر کیا گیا تھا، جس کی اطلاع تمہیں دی گئی، انبیاء کے ذریعے سے تم کو اطلاع دی گئی، آسمانی کتابوں کے ذریعے سے تم کو دی گئی، دعات تمہارے پاس آتے جاتے رہے، ہماری آیات، ہماری نشانیاں تمہارے پاس مستقل آتی جاتی رہیں، لیکن تم نے کسی چیز سے سبق حاصل نہ کیا.
تم نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے رہے، اب اس کا مزہ چکھو، ذق انک انت العزیز الکریم، اب یہ چکھنا ہے، اس سے جان نہیں بچائی جا سکتی، یہ ہر حالت کے اندر جو ہے وہ اس کو چکھنا ہی چکھنا ہے۔ اب کوئی یہاں پر بچانے والا نہیں، کوئی یہاں پر نجات دہندہ نہیں جس کے ذریعے سے نجات حاصل ہو جائے یا جو بچا کر کے لے جائے۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ وہی ہے جس میں تم دھوکے کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ ہمارے نبی تم تک پیغام پہنچاتے تھے، آسمانی کتابوں کی تعلیمات تمہارے پاس لائی گئی تھی، قیامت کے تذکرے تمہارے سامنے ہو رہے تھے، جنت اور جہنم کی باتیں تمہارے سامنے ہو رہی تھی، مرنے کے بعد کی زندگی کا تذکرہ تمہارے سامنے ہو رہا تھا، دلائل، عقلی دلائل اور نقلی دلائل تمہارے اوپر پیش کیے جا رہے تھے، اس کے باوجود تم انکار کر رہے تھے، تم شک کے اندر پڑے ہوئے تھے، شبے کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ تمہیں بتایا گیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم اس کو اپنا دشمن بناؤ، لیکن تم نے شیطان کو اپنا دشمن نہ بنا کر اس کو اپنا رفیق بنا لیا۔ شیطان کی اتباع تم نے کی، پیروی تم نے شیطان کی، اس کے جھانسے میں اور اس کی باتوں میں آ کر تم نے اپنی آخرت تباہ کی ہے۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ وہی ہے جن چیزوں میں تم شک و شبہ کیا کرتے تھے۔ اب تم پر یہ بات واضح ہو جانی چاہیے، کھل جانی چاہیے کہ جو چیزیں تم سے کہی گئی تھی، جو باتیں تم کو بتائی گئی تھی، جن چیزوں کے بارے میں تمہارے سامنے تذکرے مستقل آ رہے تھے، ہمارے پیغامبر تم تک وہ پیغام پہنچا رہے تھے، وہ باتیں تم تک پہنچا رہے تھے، یقیناً وہ سب کی سب سچی ہیں، وہ یقیناً برحق ہیں، وہ جھوٹی نہیں ہیں۔ جیسے بتایا گیا تھا بالکل ویسے ہی بعین ہی تمام کے تمام امور انجام پا رہے ہیں۔ یہ نتیجہ ہے، تم اس میں شک و شبے میں پڑے ہوئے تھے۔ تو جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے قرآن کریم کی یہ آیات عبرت و موعظت کا مقام ہے کہ وہ ابھی سے غور و فکر کریں اور تدبر کریں کہ وہ وقت آنے سے پہلے جب العیاذ باللہ ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے، اس سے پہلے یہ ہے کہ انسان تائب ہو جائے، توبہ کرے، ایک اللہ کو مانے، ایک اللہ کی مانے اور اسی کے لیے اپنے تمام کے تمام معاملات کریں۔ یہ وہ وقت، برا وقت آنے سے پہلے کے معاملات ہیں، اس سے عبرت حاصل کی جا سکتی ہے، اس سے سبق حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ آیات ہیں 5 آیات جن میں قرآن کریم نے 6 آیات میں یہاں پر اہل جہنم کا تذکرہ کیا گیا اور ان کے ساتھ جو معاملہ ہونا ہے جہنم میں اس کا تذکرہ کیا۔ اب اگلی آیات کے اندر اللہ پاک نے اہل جنت کا ذکر فرمایا اور ان کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، ان المتقین فی مقام امین، بے شک ڈرنے والے جو متقی تقوی شعار لوگ ہیں، تقوی کی زندگی بسر کرتے ہیں، وہ چین اور سکون کی جگہ میں ہوں گے۔ فی مقام امین، امن و امان اور چین و سکون کی جگہ میں ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ انسان کی بڑی خواہش اور بڑی تمنا ہوا کرتی ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی رہے وہاں پر وہ چین سے ہو، سکون سے ہو اور سرمدی جو ہے وہ نعمت اس کو حاصل ہو، ہمیشگی کی نعمتیں اس کو حاصل رہیں، اسے کسی طرح کی کوئی دقت، کوئی پریشانی اور کسی طرح کی کسی تکلیف کا اس کو سامنا نہ ہو۔ تو اہل جنت کے تذکروں میں سب سے پہلے فرمایا فی مقام امین، امن و امان اور چین و سکون کی جگہ ان کو عطا کی جائے گی، سکون اور چین کی زندگی ان کو دی جائے گی۔ فی جنات و عیون، ایسی جنت جس میں باغات اور چشمے ہیں۔ جنت میں باغات کا ہونا اور چشموں کا جاری ہونا، کھانے پینے کی اشیاء کا بآسانی فراہم ہونے پر یہ دلالت کرتا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی اور طرح طرح کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہریں جاری فرمائے ہوئے ہوں گے۔ تو کھانے پینے کی مستقل اشیاء ان کو وہاں پر میسر ہوں گی۔ وہ ایسی جنت ہوگی جس کے اندر باغات ہوں گے اور چشمے ہوں گے۔ یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، وہ وہاں پر پہنے ہوں گے ایسی پوشاک جو سندس کی ہوگی۔ سندس کہتے ہیں باریک ریشم، پتلی اور باریک نرم و نازک ریشم، اس ریشم کے ان کے ملبوس ہوں گے۔ وہ استبرقن، اور گاڑھی اور دبیز قسم کی ریشم کے بھی ملبوسات وہاں پر ہوں گے۔ متقابلین، ایک دوسرے کے آمنے سامنے وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ جنت میں جو ملبوس ہوں گے، دنیا کے اندر ریشمین کپڑا پہننا، ریشم پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو، اہل جنت کو ریشمین لباس عطا فرمائیں گے، مردوں کو بھی خواتین کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں ریشمی لباس عطا فرمائیں گے۔ اور جیسا کہ اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا کہ وہ باریک ریشم کے بھی ہوں گے، نازک اور نرم ریشم کے بھی ہوں گے اور دبیز
اور موٹی جو ریشم ہوتی ہے اس کے بھی کپڑے ہوں گے، اور متقابلین وہ آمنے سامنے ہوں گے، سب اہل جنت آپس میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ہر ایک کو اللہ پاک شاہانہ زندگی عطا فرمائیں گے، ہر ایک اپنی بات کہہ سکے اور اپنے آپ کو وہ جنت کے اندر اپنا ایک مقام، اپنا رتبہ اور مرتبہ ایک وہ محسوس کریں، اور اس کو وہ احساس کریں اس بات کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو وہاں پر اہل جنت کی خاص نشست و برخاست ہوگی، اور وہ آمنے سامنے کی ہوگی۔ جو نشستیں ہوں گی اہل جنت کی جو ہے وہ اعلیٰ سرور متقابلین، یہ بھی قرآن کریم کے اندر کہا گیا ہے کہ آپس میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اپنے تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے سے مواجہہ کر کے وہ آپس میں گفتگو کریں گے۔ اس طرح کی کیفیت اہل جنت کی ہوں گی وہاں پر۔ تو یہ خاص طرح کے ملبوسات اور ہر طرح کی گویا عیش و عشرت اور سکون کی زندگی کی طرف اشارہ ہے۔ کذالک وزوجناہم بحور عین، اسی طرح ہوگا، اور ہم بیاہ دیں گے، ان کی شادی کر دیں گے، ان کو حوروں کے ساتھ ان کا نکاح کریں گے جو بڑی آنکھوں والے ہوں، بڑی آنکھوں والی ہوں گی، حوریں بڑی آنکھوں والی ہوں گی، ان کے ساتھ ان کی شادی ہوگی۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اصل یہ ہے کہ شادی بھی ہو سکتے ہیں، اصل میں زوجہ کے معنی آتے ہیں کسی چیز کے جوڑے بنانا، جوڑے کرنا، پھر اس کو نکاح کے معنی میں استعمال کیا جانے لگا۔ تو یہ جوڑا بنانا نکاح کے بعد بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جوڑے بنائیں گے، اور ہدیتاً اور ہبتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حوریں مردوں کو وہاں پر عطا کر دی جائیں، اور نکاح کا جو رواج اور سسٹم دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا یہ نہ ہو۔ دونوں نوعیتیں ہو سکتی ہیں، جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر رکھیں گے انشاءاللہ، وہاں جنت میں پہنچنے کے بعد اس چیز کا احساس ہوگا۔ وہاں پر جو ہے وہ بیاہ دیں گے ہم ان حوروں سے جو بڑی آنکھوں والی ہوں گی، یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہ منگوائیں گے وہاں پر ہر قسم کے میوے پوری دل جمی اور پورے سکون کے ساتھ۔ میوہ جات وہاں پر خوب ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرح طرح کی نعمتیں وہاں پر ہوں گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ہر طرح سے وہاں پر انسان کو میسر ہوں گی، معقولات ہوں گے اور مشروبات ہوں گی، اور بہترین رہائش ہوگی، اور جو ہے ہر طرح کا سکون اور چین ہوگا۔ اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 6 نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور یہ نعمتیں ہمیشگی کی ہوں گی ان کے لیے، ہمیشگی کی، لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، ہمیشگی کی ہوں گی، اس لیے کہ وہاں پر وہ نہ چکھیں گے موت مگر جو پہلے موت آ چکی ہے۔ جو موت آ چکی ہے اس دنیاوی زندگی سے جانے والی جو موت ہے، اس دنیا کے پیٹ سے نکل کر ہم جو قبر کے پیٹ میں جانے والے ہیں، یہ والی جو موت ہے یہ مراد لی گئی ہے۔ اس موت کے بعد اگلی کوئی موت نہیں ہوگی، یعنی قبر کے پیٹ سے نکال کر جب ہم آخرت کی طرف بڑھیں گے تو اس وقت کی جو زندگی ہوگی وہ اس کے بعد کوئی موت نہیں ہے۔ تو جو موت آنی تھی وہ یہاں آ چکی، اب اس کے بعد کوئی موت نہیں ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کیا کہ موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، جیسے دنیا میں ہر جاندار کو، ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وہاں پر ان کو موت بھی نہیں آئے گی۔ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور بچایا ان کو دوزخ کے عذاب سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوزخ کے عذاب سے بچا لیا، اور جنت کی ان نعمتوں کی طرف اشارہ کیا کہ ان تمام کی تمام نعمتوں سے وہ بہرہور ہونے والے ہیں، اور ان تمام کی تمام نعمتوں سے وہ فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ فضلا من ربک، یہ فضل ہے اور احسان ہے تیرے رب کی طرف سے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی، اور جو بڑی مراد مل سکتی ہے انسان کو، اس سے بڑی کوئی مراد نہیں ہو سکتی جو انسان کو حاصل ہو جائے اور میسر آ جائے۔ تو وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، جہنم کے عذاب سے بچایا، اور جنت کی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور ایسی زندگی اب عطا ہوگی جس زندگی کے بعد کوئی موت نہیں ہے۔ تو جن کے لیے زندگی کے بعد موت نہیں ہے، اہل جنت کے لیے، ان کے لیے بشارت ہے اور خوشخبری ہے کہ وہ ہر طرح سے عیش و عشرت سے ہوں گے اور چین و سکون سے ہوں گے۔ جو جنت ان کے نام پر الاٹ کر دی جائے گی، جو جنت ان کی ملکیت کے اندر دے دی جائے گی، وہ واپس نہیں لی جائے گی ان سے، وہ چھینی نہیں جائے گی، اس جنت سے ان کو نکالا نہیں جائے گا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ وہ اس کے اندر رہیں گے۔ اسی طرح سے اہل جہنم جن کو موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ عذاب کا مزہ وہ چکھیں گے، ہمیشہ ہمیشہ اسی عذاب کے اندر وہ مبتلا رہیں گے۔ ان کے اوپر سخت سے سخت ترین عذاب جو ہے وہ نازل کیے جائیں گے، جو ان کی اپنی کرتوت کے نتیجے میں ہوں گے۔ کسی طرح کی کوئی ڈھیل، کسی طرح کی مہلت نہیں ہوگی۔ تو اصل کامیاب ہونے والے وہ لوگ ہیں
جو جنت میں جانے کے اعمال کرتے ہیں اور جن کا داخلہ جنت میں ہو جائے گا. اس لیے فرمایا فضلا من ربک، کہ تیرے رب کا فضل ہے اور احسان ہے. ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے جو انسان کو میسر آتی ہے. فإنما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون، سو یہ قرآن ہم نے آسان کیا آپ کے اپنی بولی میں، آپ کے اپنی زبان میں، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ یاد رکھیں. اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کو یہ کتاب دے کر کے ہم نے بھیجا ہے. آپ وعظ و نصیحت کا اپنا کام جاری رکھیے. آپ ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہیے، آپ ان کو دعوت دیتے رہیے، آپ اپنی ذمہ داری اور اپنی ڈیوٹی انجام دیتے رہیے. آپ کا جو کام ہے، جو پیغام رسانی آپ کی ذمہ داری لگائی گئی ہے، آپ اس پیغام رسانی کے کام کو کرتے رہیے. ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے آپ کی زبان میں. یہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں جو اہل عرب ہے، وہ بآسانی قرآن کریم کو سمجھ سکتے ہیں. ان کے سامنے آسمان جو ہے قرآن مبین اس کا تعارف ہے جو قرآن کریم خود کراتا ہے. ایسی واضح کتاب، کھلی کتاب، آسان کتاب، ایسی کتاب کہ اس سے انسان نصیحت حاصل کرے اور ہدایت حاصل کرے. اگر اس کے باوجود یہ ہدایت نہیں پکڑتے ہیں، آپ کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں، آپ کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، آپ کی مستقل تکذیب کرتے رہتے ہیں، تب اس کی سزائے خود بھگتیں گے. فارتقب انہم مرتقبون. آپ جو ہے وہ اس معاملے کے اندر جو انتظار کریے، اور یہ لوگ بھی راہ تک رہے ہیں، لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں. آپ بھی جو ہے وہ اپنی پیغام رسانی کا جو کام آپ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیے، اور صبر و استقامت سے آپ اپنا کام انجام دیتے رہیے. یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں. آپ سے بھی تو مطالبہ کرتے ہیں کہ عذاب کیوں نہیں لاتے ہو، اور عذاب جو ہے وہ کیوں نہیں آ رہا ہے، اس طرح کی باتیں آپ سے بھی تو کرتے ہیں. یہ بھی منتظر ہیں. آپ بھی انتظار کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ ان کے بارے میں ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں فیصلہ فرما دیں. آپ رنج و غم نہ کیجیے، آپ اپنے آپ کو مت تھکائیے، آپ اپنے آپ کو ہلکان مت کیجیے، آپ اپنی جان کو نہ کھو دیجیے اس بارے میں سوچ کر کے لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں اور آپ کی باتوں کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں. آپ کو ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اپنا کام پورا کر دیا ہے، آپ نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے. پیغام رسانی کی جو ذمہ داری آپ کی تھی، آپ نے اس ذمہ داری کو مکمل کیا ہے اور پورا ادا کیا ہے. تو آپ انتظار کیجئے. یہ لوگ بھی راہ تک رہے ہیں، یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں. آپ بھی انتظار کیجئے، راہ دیکھیے ان کی، اور یہ لوگ راہ دیکھ رہے ہیں. جب اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی طرف سے گرفت اور پکڑ آئے گی، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے. اس وقت کسی کو بھی جو ہے وہ مہلت نہیں ہوگی، نہ اچھے اعمال کرنے کی مہلت دی جائے گی اور نہ ہی برے اعمال کرنے کی وہاں پر کسی کو مہلت ہوگی. تو اس لیے آپ انتظار کیجئے. یہ لوگ بھی آپ کے ساتھ میں انتظار کر رہے ہیں. سورہ دخان یہاں پر مکمل ہوئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے. اس میں جو کوتاہیاں، جو لغزشیں ہوئی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے اور اصلاح کی توفیق سے نوازیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.